رسولی میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے. بہت کمزور ہے, ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی مولا. ہماری قبر میں آگ بھڑکاتی ہے, کدھر جائیں گے؟ اے اللہ کوئی امتحان نہیں دے سکتے مولا. بلا حساب بے پوچھے ہم گناہگار تھوڑے. آج تو حدیث میں پڑھا ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق بخشے جائیں گے. تو تھوڑے سے چند ہزار ہی تو بیٹھے مولا. کرم کر آج جتنے بیٹھے سب کو بخش دے مولا. ہم سب کا نام لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے, ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے. اللہ آج ہم نیت کر دے, پورے بڑے گناہگار ہیں مانتے, کوئی کسر نہیں چھوڑی. گناہ کر کے گندا کر دیا. ہمیں تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہوا ہے, سارا کالا گندا بے حیائی. اللہ کچھ بھی نہیں اس میں, کچھ بھی. میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں, اس نے ایک رحمت اہل دنیا کی طرف اتاری تو وہ انہیں ان کی موت تک کافی ہو گئی. اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا, پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرمائے گا. یہ آج جو ماں بچے سے محبت کرتی ہے, آج جو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا, یہ اللہ کی وہ ایک رحمت ہے جس کا ہم ثمرہ دیکھتے ہیں. ذرا سوچو جب میرے رب کی 99 رحمتیں قیامت کے دن ہوگی کیسا کرم ہوگا. ہم کیوں نہ اس رحمان سے دوستی کر لیں, ہم کیوں نہ اس کی فرما برداری کریں, ہم کیوں نہ اسے ناراض کرنے والے کاموں سے توبہ کر لیں. سنو ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, قیدیوں کو لایا گیا. ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس نے قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی. ماں تھی نا, کچھ دیر بعد وہ بچہ ملا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی نہیں, اللہ عز و جل کی قسم کبھی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. میرے رب کی بڑی مہربانیاں ہیں, بڑی کرم نوازیاں ہیں. بس ہم آج اس کی بارگاہ میں سچی نیت کریں کہ اب نہیں کریں گے برے کام. یقین کرو ایک سچی توبہ, ایک سچا آنسو, ایک پکا وعدہ تقدیریں بدل دیتا ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے, ایک شرابی سامنے سے آیا, ہاتھ میں بوتل ہے شراب کی. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بندہ ڈر گیا, کہتا ہے وہ خلیفۃ المسلمین سامنے ہیں, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, میں کیا کہوں؟ کچھ بولا نہیں, دل ہی دل میں اپنے مولا سے رابطہ کیا. کہتے مولا آج بچا لے, آج امیر المومنین کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے. مولا سچی توبہ کرتا ہوں, اب شراب نہیں پیوں گا. سنو دل میں اپنے مولا سے مانگ رہا ہے. عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ تو سرقہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اچھا مجھے بوتل دکھاؤ. ڈرتے ڈرتے شراب کی بوتل آگے نکالی. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو, وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی. تم اللہ سے دوستی کر لو, اس کی بارگاہ میں سر جھکا لو, وہ تمہارے عیب ختم کر دے گا, تمہارے جرم معاف کر دے گا. حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ارے آؤ تمہیں رحمت پکار رہی ہے, کدھر جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والوں, اے بے حیائی کرنے والوں, اے ماں باپ کو ستانے والوں, اے حرام روزی کمانے والوں, اے مسلمانوں کے حق دبانے والوں, اے جھوٹ بولنے والوں, اے غیبت کرنے والوں, اے بری باتیں کرنے والوں, اے بے پردہ لڑکیوں سے عورتوں سے دوستیاں لگانے والوں, آ جاؤ. جتنے گناہ ہو گئے آج معافی مانگ لو. نہیں کرو ایسا, یہ گناہوں بڑی زندگی اچھی نہیں ہے. ارے کب تک اپنے مولا کو ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اس کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتے رہو گے؟ اگر یہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور اللہ ناراض ہو گیا نا, اب پھنس جائیں گے. اللہ کے سوا کوئی نہیں. ارے رب ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے. لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ.
اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گناہ معاف کرے گا. ارے آؤ اسی سے معافی مانگ لو. ساری دنیا تم سے راضی ہے, ساری دنیا عزت کرتی ہے. آج لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, کہتے بڑا نام ہے میرا, لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں. اے دعوت اسلامی والوں, میں اور آپ بھی سوچیں, آج لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں, ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, ہم سے محبت سے پیش آتے ہیں. ہر کوئی سوچے ساری دنیا تم سے راضی ہے, لیکن اگر رب ہی ناراض ہے تو یہ عزت کا کیا فائدہ؟ سب خوش ہے مجھ سے مگر میرا مولا ناراض ہے, کیونکہ اسے خبر ہے, اسے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو اے وہ کو میرے چھپا یا الہی, خدا را راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو, محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے محبت کرو. ساری دنیا کو راضی کرنے کے لیے بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے, بے وقوف ہے وہ. کہتا بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کماتا ہوں. ارے تمہاری عقل مر گئی کہ تم اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مولا کو ناراض کر رہے ہو. آج بندہ شادی, گھر میں شادی ہوتی ہے, اچھا خاصا نیک نمازی, اس کے گھر میں شادی ہو تو وہ طوفان بدتمیزی, ارے ایسے ایسے فنکشن, ایسی بے حیائی, ایسے ناچ گانے, ایسی شراب, ایسا جوا. ارے حضرت کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتا بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا, اگر رب ناراض ہو گیا تو یہی بچے عذاب کا باعث بن جائیں گے. خدا را آج زندگی کا ایک مقصد بنا دو, قبر میں میرے بچے, میرے دوست, میری فیملی نہیں آنی, میرے اور آپ کے اعمال آنے. آج سے نیت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو, بعد میں اس سلسلے کو سنے, میرے تو بڑے گناہ ہیں, بڑی خطائیں ہیں, خطائیں ہی خطائیں ہیں, تو توبہ کیسے قبول ہو؟ ارے چھوڑ دو, تمہارے گناہ کتنے کیوں نہ صحیح, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک بار ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا, بڑا گناہ گار, عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بڑے گناہ ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حدیث پاک کا خلاصہ پیارے آقا نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ؟ کہتا جی یا رسول اللہ, میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے. فرمایا کہ تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ ہاں میرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے. فرمایا کہ تیرے گناہ زمین پر ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ, میرے گناہ اس سے بھی زیادہ. مثالیں دیتے رہے, میرے آقا خلاصہ عرض کر رہا ہے, وہ جواب دیتا رہا. نبی پاک نے فرمایا کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اب وہ رونے لگا, کہتا نہیں, میرے مولا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. میں کتنا ہی گناہ گار کیوں ہوں نا, میرے مولا بہت بڑا ہے, اس کے خزانے بہت ہے. آؤ. آقا نے فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, لا الہ الا اللہ کہہ لے, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. رحمت دا دریا الہی, ہر دم مغدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے گا کم پڑ جاوے میرا. وہ مالک بہت قریب ہے, ہم نکمے ہیں جو اس سے دوستی نہیں کرتے, اس سے تعلق نہیں جوڑتے. کچھ بھی کر لیا ہے نا, بس آج سر جھکا لو. آج میرا کوئی بھائی یہاں سے ایسا نہ جائے کہ جیسا آیا ویسا ہی جائے. آج آئے ہو نا, شب برات ہے, برات چھٹکارے کی رات ہے. یہ لفظ ہی کتنا حوصلہ دینے والا ہے کہ برات کی رات ہے, چھٹکارے کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے. ہمیں بلایا ہے اس اجتماع میں, اب خالی نہیں لوٹانا. آج انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھری جائیں گی. بس ایک ساری نیت کر دو, میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا, آج بدل کر جاؤں گا, آج سدھر کر جاؤں گا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی کہ آپ میں کیا غلطی ہے, آپ سب کو پتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ جانتا ہے, جو غلط کام کرتا ہے وہ جانتا ہے, جو حرام روزی کماتا ہے وہ جانتا ہے. ہر کوئی میرا بھائی جو یہاں بیٹھا ہے, یہ بات بھی یہ سلسلہ دیکھے, مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے. بس ہمت کرنے کی دیر ہے. آج شیطان کو چت کرنا اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے. نیت کرو سارے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی نہیں کمائیں گے, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, اپنے رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے. ابھی نیت تو ہو گئی اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کرم بھی ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے, نیت کرتے ہیں مگر پھر شیطان مردود ہے نا, پھر گناہوں میں لگا دیتا ہے.
پھر غلط کام کروا دیتا. امیر اہل سنت کا شعر ہے نا, کر کے توبہ میں پھر گناہ ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یارا. پھر گناہ پڑ جاتے ہیں. اس سے بچے کیسے؟ سچی توبہ کیسے ملے؟ ریولوشن کیسے آئے؟ تبدیلی کیسے آئے؟ اگر آج یہ ذہن بن گیا ہے نا میٹھے اسلامی بھائیو جتنے یہاں بیٹھے ہو کہ اب جنت کا باغ بنانے والے کام کرنے ہیں, اب اللہ کو ناراضی والے کام نہیں کرنے, تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے, مجھے اور آپ کو اپنا ماحول بدلنا ہے. جس کا ماحول اچھا نہیں, دوست اچھے نہیں, کمپنی اچھی نہیں, تو کیسے پھر نیک بنے گا؟ میں کہوں کہ بیٹھوں شرابیوں کے ساتھ بن نمازی جاؤں, بیٹھوں جواریوں کے ساتھ بن اللہ کا نیک بندہ جاؤں, نہیں ہو سکتا. آپ کو صحبت اچھی اپنانی ہوگی, اچھے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا. ارے آج شب برات بھی ایسے دوست ہوں گے جو اس اجتماع میں آنے نہیں دے رہے ہوں گے آپ کو. ارے کدھر جا رہا ہے بھائی؟ مولویوں کے پاس چلو گھومنے چلتے ہیں. پٹاخے پھوڑنے والے بھی تو دوست ہیں نا. کئی ایسے بدنصیب ہوں گے جو آج بھی برے کاموں میں مصروف ہوں گے. ایسے دوست کیوں چاہیے مجھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. اپنے آپ سے پوچھو میٹھے اسلامی بھائی, ایسے کتنے دوست ہیں آپ کے پاس جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جن کو دیکھ کر کلب یاد آتا ہے, جن کو دیکھ کر بری باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کیوں بنائے آپ نے؟ یہ دوست آپ کو نہ زندگی میں کام آئے گا نہ مرنے کے بعد کام آئے گا. ایسے بھی دیکھا ہم نے کہ کسی دوست کا جنازہ ہوتا ہے, دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے چلے بھائی جنازہ پڑھے, تو کہتے ہیں مجھے جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کی جو میرا جنازہ ہی نہ پڑھ سکے؟ آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کو قبر میں سنت کے مطابق اتاریں گے؟ کیا ایسے دوست ہیں جو مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر آپ کو اصالے ثواب کریں گے؟ ارے ہمارے دوستوں کو تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. ایسے بناؤ نا دوست, میں دنیا سے چلا جاؤں تو اجتماع میں جائیں, مدنی قافلوں میں جائیں, نمازیں پڑھیں تو ہاتھ اٹھا کر اپنے مرحوم دوست کو یاد کر لیں. اور یہ دوست ملیں گے آپ کو دعوت اسلامی. آ جاؤ اس مدنی ماحول کو اپنا لو. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا, بڑی پیاری بات ہے, آخری بات پھر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھے دوست بنانا, اچھا ماحول, کیونکہ آج آپ نے نیت کی ہے, میں نے بھی نیت کی ہے کہ میں مجھے بدلنا ہے. میں جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جانا. تو خالی نعرہ لگانے سے نہیں بدلو گے, کچھ کرنا پڑے گا نا, کچھ اسٹیپس اٹھانے پڑے گا. تو میں آپ کو اسٹیپ بتا رہا ہوں, آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان اتارا, سودا بھاوے ملے نہ لئیے ملے آن ہزارہ. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. سودا لے نہ لیں, خوشبو بھی آ جاتی ہے. یا تو وہ سیمپل لگا دیتا ہے یا ہم خوشبو سون کے آ جاتے ہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے نا, دیر از نو لاس, کوئی نقصان نہیں. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو, ان پر رحمتیں برس رہی, کچھ چھینٹیں تم پر بھی برس جائیں. ایک ہمارے والد صاحب کے پرانے دوست تھے, مجھے واقعہ یاد آ گیا. بچپن جب بہت چھوٹا تھا, اس زمانے کی بات ہے, وہ ہمارے ساتھ اجتماع میں آتے تھے. دعوت اسلامی کو اس زمانے میں ککڑی گراؤنڈ میں بھی اجتماع ہوتا, تو وہ ہمارے ساتھ آتے اور آ کر اجتماع میں سو جاتے. ایک بار ایسا ہوا, 2 بار ایسا ہوا, 3 بار ایسا ہوا. تو ایک بار میرے والد صاحب نے کچھ اس طرح پوچھا کہ یار باتیں کیوں ہیں, اب جیسے ہی آتے اجتماع شروع ہوتی سو جاتے ہیں. اس نے بڑی پتے کی بات کی. وہ اس زمانے میں تو میں چھوٹا تھا, مگر آج جب یہ روایتیں پڑھتا ہوں تو دیکھو کس کی کیا نیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار گھر پہ بھی سونا ہے, میں سوچتا ہوں نیک لوگوں کے پاس جا کے سو جاؤں, جو ان پر برسے گا کچھ چھینٹے مجھ پر بھی برس جائیں گے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, اس حدیث کو سنے والی ایمان تازہ ہو جانا ہے. اچھے بندوں کی دوستی میں بیٹھنے والوں تمہیں مبارک ہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں آنے والوں مبارک ہو. آج اس اجتماع کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کیا کیا مل رہا ہوگا. حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں, زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں, اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے آج بحریہ ٹاؤن کے اجتماع کو انشاءاللہ اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا انشاءاللہ. میں اپنے رب سے بڑا اچھا گمان اچھا ہی ہونا چاہیے, کریم سے کرم کا گمان ہی ہونا چاہیے, رحیم سے رحم ہی کا گمان ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس پر رحمت برس رہی ہوگی. جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا, اللہ حالانکہ سب جانتا ہے, مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو. خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں, عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں, تیرا ذکر کر رہے ہیں, تجھے یاد کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے. ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟